السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آپ کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین مبارک ہو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت خیر مبارک. ہاکی کی ہماری مسکین سی ٹیم جو ہے وہ وکٹری سٹینڈ پہ پہنچ گئی. الحمدللہ. ہائے 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 ہائے، تیسرے نمبر پہ آنا بھی اس طرح ہی ہے جیسے عزیزی کے منہ سے انگریزی نکل جانا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بڑی خوشی کی بات ہے، 8 سال بعد پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں وکٹری سٹینڈ پہ پہنچا. اور کن حالات میں پہنچا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، جس طرح تم مجھے انگریزی نہیں بولنے دیتے میں نہیں بول رہا. اسی طرح کھلاڑیوں کو یہاں پہ کون کھیلنے دیتا ہے. گراؤنڈیں تم دیکھ لو، کسی جگہ پہ اگر کوئی اللہ نہ کرے گراؤنڈ ہے بھی تو ادھر اگر سڑک یا پل بن رہا ہے تو سارا سیمنٹ ریت بجری سریا اس گراؤنڈ میں پڑا ہوا ہے. کھلاڑی بیچارے پر گراؤنڈ کے بننے کے اوپر بیٹھ کے مسواکیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ کہیں پہ میچ ہو رہا ہے اور کوئی وی آئی پی شخصیت آ جاتی ہے اور کہتے ہیں جی میچ بند کر دیا جائے. ہاں ہاں، کہیں پہ ہیلی پیڈ کی سروس لینے کے لیے میچ بند کر دیا جاتا ہے اور کہیں پہ مہمان خصوصی صاحب کی آمد پر میچ روک دیا جاتا ہے. بالکل گیم کی ادھر کوئی ایسی خاص کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بالکل بیچارے آپ ہی کھجل کھجل ہو کے اپنی محنت پہ یہ بچے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. یہ جو ہمارے ابھی سنوکر عالمی سنوکر چیمپئن شپ جیتی ہے محمد آصف نے، سب کچھ اس نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے. بیچارے نے تگ و دو کی ہے باقاعدہ. پوری اس کی زندگی جو ہے وہ ایک کشمکش ہے، ایک باقاعدہ فائٹ کی ہے، سٹرگل کی ہے اس نے. ایک طرف اپنے مالی حالات کے ساتھ اور دوسری طرف جو فیڈریشن کا رویہ ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں تو جس پلیئر نے بھی یعنی کمال حاصل کیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ذرہ برابر رتی برابر بھی حکومت کا یا فیڈریشن کا ہاتھ نظر نہیں آتا. ہاں نہیں، خود ہی بیچارے محنت کرتے ہیں. واقعی یہ محمد آصف بھی اپنے ڈنڈوں بیٹھکوں پہ جا کے لیا. محمد آصف بیٹے تمہیں بہت مبارک ہو. بیٹا کہہ رہا ہوں، اس کے تو اپنا بال بچہ ہے. لوگ سمجھیں گے یہ کتنا کو بزرگ ہے. آصف تمہاری حصے کی بھی تمہار بیٹے. تھینک یو ویری مچ. آپ ورلڈ چیمپئن بنے ہیں، ہمارے ملک کی عزت بڑھی ہے. آج صبح جب پاکستان نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے چیمپئنز ٹرافی میں تو میں نے اپنے ساتھی اور سپورٹس رپورٹر ثناء اللہ سے بات کی. میں نے کہا کہ یار مجھے ذرا ان پلیئر سے بات کر کے بتاؤ جن لوگوں نے غربت کے خلاف باقاعدہ لڑ کے اپنے یعنی فن میں کمال حاصل کیا ہے. تو ایک لمبی فہرست ہے، یعنی ختم ہونے کیوں نہیں آتی پاکستان میں. اور خاص طور پر ہاکی میں، اسکواش میں، گولف میں. گولف جس کو امیروں کا کھیل سمجھا جاتا ہے، ایسی ایسی زبردست مثال پڑی ہوئی ہے کہ بال بوائز، بال پکرز، ان لوگوں نے بڑے بڑے عمرا کو، رؤسا کو دیکھا کھیلتے ہوئے اور بال اٹھانے پہ وہ مامور تھے. ان کے دل میں شوق پیدا ہوا اور انہوں نے کمال حاصل کیا اور انٹرنیشنل سطح تک گئے ہیں وہ اپنے کھیل میں. ہاں جی، ایسا یہاں پہ ببر شیر بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت عطا کی ہے پاکستان کو کہ بیچارے مسکین روٹی پانی سے جو تنگ لوگ ہیں انہوں نے ملک کا بڑا نام کیا ہے. یار یہ ہاکی جو ہے، تم چلو انڈیویجولی تو چھوڑو نا، کون کس سطح کا بندہ ہے، یا بیچارے سارے مڈل کلاس ہی ہوتے ہیں میری طرح کے. ان کو حکومت کی طرف سے یار کیا دیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسٹو ٹرافی یار جو ہمارے ملک میں میرا خیال ہے گنتی کی چند بچھی ہوں گی گراؤنڈوں میں. اس طرح کی چیزیں جن ملکوں کے ساتھ ہم لڑنے جاتے ہیں ان کے تو چھوٹے چھوٹے جو ہالینڈ کا یا جرمنی کا یا بیلجیم کے جو کاموں کی ہے نا، ادھر بھی 60-70 بچھی ہوئی ہیں. یار یہ جو شفیق مسیح جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے دبئی میں انٹرنیشنل گولف اوپن ٹورنامنٹ جیتا ہے، یہ وہاں پہ گولف کورس میں غریب آدمی کیا، اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی گولف کورس کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا. ہمارے ہاں جس ایک رولنگ ایلیٹ یا ایک جو ایلیٹ کلاس کا قبضہ ہے اس کھیل پر، بلکہ ہمارے ہاں کیا پوری دنیا میں ہی عمرا کا کھیل سمجھا جاتا ہے، تو غریب آدمی کا تو گولف کورس سے گزر تک نہیں ہوتا. تو وہ شفیق مسیح بھی وہاں پر 15 سال کی عمر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے بیچارہ بال بوائے کی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا اور اس کو بال اکٹھے کرنے کے عوض یومیہ 50 روپے ملا کرتے تھے. اور وہ شفیق مسیح خود یہ یعنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ کوئی ٹورنامنٹ کا افتتاح ہوتا تھا تو جو افتتاحی شاٹ ہوتی تھی وہ جو بھی بال بوائے کیچ کرتا تھا اس کو تھوڑا سا انعام مل جایا کرتا تھا، 5-10 روپے. کہتے ہیں کہ وہ 5-10 روپے جو ہوتے تھے وہ اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی.
اور پھر کسی نے اس کو سٹک دے دی, کسی نے اس کی جو یونیفارم تھی وہ سپانسر کر دی, اور آج وہ پاکستان کے صف اول کے کھلاڑیوں میں شامل ہوتا ہے. واہ واہ واہ, یہ کیا نام ہے بھائی صاحب؟ شفیق مسیح. شفیق مسیح صاحب گالف میں کون سا چیمپئن شپ جیتے ہیں؟ دبئی میں انٹرنیشنل گولف اوپن ٹورنامنٹ ہوا ہے, وہ ون کیے. اچھا اللہ جی, شفیق مسیح صاحب آپ کے حصے کی بھی جناب. ویل ڈن, بہت اچھے. اور ایک بڑی زبردست مثال ہے, ہم نے کچھ عرصہ پہلے ثناء اللہ کی ایک رپورٹ چلائی تھی دنیا ٹی وی پہ, جس میں اجاز نے ایک انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 139 رنز بنائے تھے, اور اس کی جو آخری جو چھکا ہے اس کا, وہ جس بچے نے باؤنڈری کے باہر کیچ کیا تھا وہ بال پکر تھا. یعنی کرکٹ کنٹرول بورڈ چند روپے اس کو معاوضے کے طور پہ دیتا تھا. وہ بال بوائے, وہ جو 12 سال کا بچہ ہے, وہ کون ہے بھلا؟ کون ہے؟ ہمارا کامران اکمل ایمان سے جناب, ہائے ہائے, جو اس وقت ویلڈنگ کا کام کرتا تھا. واہ رے واہ. سر جس اعجاز احمد کی چھکی کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کا اپنا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا. یہ جو ہمارے T20 کے کپتان ہیں محمد حفیظ, یہ خود بتاتے ہیں کہ میں سرگودا سے لاہور آیا کرتا تھا ماڈل ٹاؤن کلب میں کھیلنے کے لیے, اور میں بس کی چھت پہ سفر کر کے آیا کرتا تھا فری میں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ مغل پورہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں قیام کیا کرتا تھا, لیکن مجھے میچ کھیلنے کے لیے ماڈل ٹاؤن کلب جانا پڑتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس مشکل سے, یعنی مغل پورے سے ماڈل ٹاؤن تک کا جو کرایہ ہوتا تھا, کافی لمبا سفر ہے. ہاں, وہ کہتے تھے مشکل سے وہ میرے کرایہ میری جیب میں ہوتا تھا, لیکن کنڈکٹر کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ تمہارے ساتھ چونکہ کرکٹ کی کٹ بیگ بھی ہے تو اس کا کرایہ بھی دو. تو کہتا ہے پھر میں پیدل سفر کیا کرتا تھا. واہ جی واہ, پیدل پھر کیا جی, دیکھو کپتان ہوا ہوا ہے, ویل ڈن پیجے. اور اس کی محنت کا کمال ہے بیٹے. اور آج اسی محمد حفیظ کی محنت کا اور کرکٹ کے ساتھ کمٹمنٹ کا کمال دیکھو کہ وہ ڈیفنس لاہور کے ایک شاندار گھر میں بھی رہتا ہے, اور وہ BMW میں گھومتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نہیں اللہ تعالیٰ پھر محنت کا دیتا تو ہے نا جی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, محنت کرو. اسی موضوع پہ ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. چھوٹی بریک ہی لینا, تمہاری مہربانی ہے. چھوٹی سی اتنا مزہ آ رہا ہے گفتگو کا بیچ میں, چھوٹی سی بریک. ناظرین, یہاں میں لینی ہے ایک کمرشل بریک. اچھا جی, اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے, اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. محمد توصیف, ہمارے قابل فخر سپنر. جاوید میاں داد کا جو چھکا, وہ بھی یاد ہے نا, جیت ہے. جاوید میاں داد کے چھکے سے توصیف یاد آتا ہے نا. بھلا کیا, جنہوں نے توصیف نے جسے سنگل لی تھی, ہاں وہ توصیف, ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ جب ان کا نام ٹیسٹ میچ کے لیے بھی اناؤنس ہو گیا تھا تو ان کے پاس جوتے نہیں تھے. ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے جوتے نہیں تھے, کسی نے جوتے خرید کے دیے تھے. واہ 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 واہ, پھر کیسی محنت کی کہ ایسے انٹرنیشنل کھلاڑی ہوئے یار. یہ عبد القادر صاحب, ہائے 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 ہائے, کیسا کرکٹر ہوا ہے یار, گوگلی کا بادشاہ ہوا ہے. سپن بولنگ میں ایسا بندہ کو جمنا ہی نہیں مانے, وہ بھی بالکل سادے آدمی تھے. ان کے والد صاحب امام مسجد تھے. اور کیسی پھر محنت کی ہے کہ کتنا بڑا نام پایا عبد القادر. بلے 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 بلے. یار میرا فیورٹ عبد الرزاق, اس کا تعلق بھی ایک عام سے گھرانے سے تھا بیچارے کا. تو اب کون سا وہ بیچارہ سیگل لگتا ہے, اتنا بڑا کھلاڑی ہو گیا, دیکھو ابھی بھی بیچارہ مسکین آدمی ہے. اس نے تو راڈو بھی پہنی ہو تو بچے چھیڑتی ہیں, پاجی یہ چائنا نے راڈو بھی بنا لی. یہ تم زیادتی کر رہے ہو. نہیں, میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں, بہت بڑا کھلاڑی ہوا. اور عبد الرزاق کو جس روز دورہ ہندوستان سے ڈراپ کیا گیا, اسی دن اس نے T20 میں لاہور کی طرف سے کھیلتے ہوئے سیالکوٹ کو شکست دی ہے. آخری اس نے, یعنی آخری اوور میں 11 رنز چاہیے تھے, اس نے آخری اوور میں 2 چھکے لگا دیے. نہیں, وہ اپنا غصہ نکال لیتا ہے, سمجھدار کھلاڑی. اچھا, ایک اور بڑی زبردست مثال ہے محمد عابد, پاکستان کی ٹینس رینکنگ کے 3رے نمبر کے پلیئر ہیں وہ. اور انہوں نے بھی 10 سال کی عمر میں چائلڈ لیبر کے طور پہ کام کیا تھا, اور ایک ٹینس کورٹ میں وہ بال بوائے کی ملازمت کیا کرتے تھے 1500 روپے ماہوار پر. اور ان کے والد ایک چھوٹے سے جنرل سٹور میں ملازمت کیا کرتے تھے. پھر کسی نے اسی طرح ان کو ایک جو ریکٹ تھا ٹینس کا وہ تحفتاً دے دیا. انہوں نے ایک بال لیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں گلیوں میں ٹینس کی پریکٹس کیا کرتا تھا, لیکن وہی محنت, کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن, اپنا عزم کہ میں نے اسی کھیل میں جس میں یعنی بال بوائے تھا, آج وہ ٹینس سٹار بن چکا ہے. ہائے ہائے ہائے, زمانہ دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہے, کسی بھی فن میں کوئی باکمال ہو تو صحیح. اچھا, ہاکی کے پلیئرز کی اکثریت کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا. گوجرا جو ایک وقت میں ہاکی کی نرسری کہا جاتا تھا, اب بھی وہاں پہ اچھے پلیئر پائے جاتے ہیں,
وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے وقتوں میں جب ہاکی کی دنیا میں پاکستان کا راج ہوا کرتا تھا تو پلیئرز کی اکثریت باقاعدہ ریڑیاں لگایا کرتی تھی اور شام کو وہ لوگ گوجرا میں ہاکی گراؤنڈ کے ارد گرد پہنچتے تھے اپنی اپنی ریڑیاں لے کے, تو ریڑیوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے, نیچے سے ہاکی کے وہ جو ریڑی کا نچلا حصہ ہوتا تھا وہاں سے اپنی ہاکیاں نکالتے تھے اور 2-3 گھنٹے کی پریکٹس کیا کرتے تھے. بالکل یہی میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ جہاں پہ وہ یہ مکئی بھوننے والوں نے آگ نہیں لگائی ہوتی ریڑی میں, وہاں انہوں نے ہاکیاں رکھی ہوتی تھی. ادھر سے تتی ہاکی نکال کے شروع ہو جاتے تھے کام. ایک دن تو میں نے سنا ایک پلیئر نے اپنی ہاکی نکالی تو ادھی سڑ گئی ہوئی تھی, کسی نے آگ تیئی کر دی ہوگی نا مخالف نے. یار کرتے ہیں ایسے, یہ دیکھو تم تیاب نہیں پلا دیا اس کو بیچارے کو, وہ بلائنڈ ٹیم کا جو کیپٹن ہے. یار وہ کس قدر قابل مذمت کام کیا ہے جس نے بھی کیا, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے. بہرحال یہ جو ہاکی ہے نا, یہ ہمارا قومی کھیل جو ہے اس کو دوبارہ اچھا ہونا چاہیے. میں تو داد دوں گا خواجہ جنید کو بھی, اس نے بھی بڑی محنت کی ہے, بہت ٹکا کے محبت کی ہے ہاکی کے ساتھ. اور اوپر سے جو اختر رسول صاحب آئے ہیں نا, دیکھ لو نون لیگ میں آئے ہیں تو ان کے منہ سے کوئی اچھا کام نکلا. چلو نون لیگ نے یار, پھر پیپلز پارٹی کو بھی کریڈٹ دو, قاسم ضیاء کو بھی خراج تحسین پیش کرو. نہیں, قاسم ضیاء صاحب بھی بڑے بہترین کھلاڑی اور بڑے بڑے بھائی ہوئے ہیں. کیا یار انگلش بہت اچھی ہے ان کی. ایچی سونین ہے یار. اچھا, تو پھر بعد میں علاج کس سے کرایا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو سونین؟ ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے. اچھا, میں نے سمجھا ایچی سونین وہ جو منہ پہ دانے نکل آتے ہیں اس کو کہتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر کے منہ پہ یہ دانے نکلوانے پڑتے ہیں ایچیسن کالج. سوری جناب, قاسم ضیاء صاحب بڑی بڑی مبارک ہو. اختر رسول صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ہاکی کا میچ جیتنے کی بھی اور خوراک کھانے کی بھی. یار اختر رسول صاحب بہت ہی موٹے ہو گئے ہوئے, لگتا ہی نہیں کہ یہ بھائی اس قدر تیز دوڑتا تھا گیند کے پیچھے. اچھا, یہ جتنے بھی ہم کھلاڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہ جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے یا غریب فیملیوں سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے بڑا نام کمایا ہے, یہ خود بھی اپنا یہ جو ہے ماضی یہ اس کا ذکر بڑے آرام سے اور بڑے فخر سے کرتے ہیں, وہ اسے برا نہیں سمجھتے. اور ہم نے بھی یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ یہ جو میرے جیسے آئی لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں, ان کو یہ مثالیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرتے رہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ امیروں کے بچے ہی نام بنائے یا کوئی تگڑا بندہ ہی نام بنائے. نہیں, محنت کرے کوئی بھی, وہ کوئی بھی ہو, نامور ہو سکتا ہے, اللہ اسے نام دیتا ہے. بالکل. اور اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حکومت کی توجہ مبذول کرائی جائے کہ کئی لوگ تو غربت اور نامساعد حالات کے خلاف لڑائی لڑ کے یعنی کمال تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن کئی لوگ اس کٹھن راستے میں بیچارے ہمت بھی ہار جاتے ہیں. تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اچھے سپورٹس مین کی مناسب وقت پر حوصلہ افزائی کرے. بالکل. حکومتی اہلکار جو ہیں جہاں پہ ٹیلنٹ دیکھیں, جہاں پہ دیکھے ہیرا ہے اسے تراشا جا سکتا ہے, اس میں خود بھی ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, پھر ہی بڑا آدمی بنتا ہے نا. کچھ غربت آڑے نہیں آ سکتی بندے کے. یار یہ تو میں یہ کو دیکھ لو, ہائے 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 ہائے, اپنے کیریئر کا آغاز ایک سکوٹر سے کیا تھا. اچھا, اور آج بھی سکوٹر پہ پھر رہا ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میڈیا پیپلز پارٹی حکومت کے مثبت کام نہیں دکھاتا, ڈپٹی سپیکر سندھ شیلا رضا. 100% ٹھیک فرمایا ہے شیلا رضا گل صاحبہ نے. یہ میڈیا والے جو لوگ ہیں نا, یہ نہیں ان کے اچھے اچھے کام دکھا رہے. یار میڈیا پیپلز پارٹی کے سارے مثبت کام دکھا رہا ہے, ان کی کیک والی تقریبات دکھا رہا ہے, سی این جی کی لائنیں دکھا رہا ہے, اور میڈیا بیچارہ کیا کرے. نہیں دکھا رہے جو صحیح, وہ اصل اچھے کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو عشق ممنوع کی پڑی ہوئی ہے, انہوں نے جو کام کیے وہ دکھائیں لوگوں کو. یار کون سے مثبت کام دکھائیں یار؟ ایک تو یہی یہ جو دسو باجی شالا دسو, ایک ہو گیا نا, اب باقی بھی بتائیں گے تمہیں. تم لوگ بتاؤ تو صحیح, تمہیں اپنی پڑی ہوتی ہے یار. پینٹے کوٹے ٹائیاں لگا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے آپ کو دکھانا بس شروع کر دیتے ہیں. جو اچھے کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی وہ دکھائے. کون سے کام کر رہی ہے؟ یہ بتایا نہیں انہوں نے, نہیں بتایا. چلو پھر اگلی خبر پڑھ دو, میں رٹا ڈال کے بیٹھا ہوں. لال مسجد سمیت 46 مساجد کے منقطع بجلی اور گیس بحال کی جائے, واجبات وزارت داخلہ ادا کرے گی. رحمان ملک. ہائے ہائے, رحمان ملک صاحب کو بیچاروں کو سیاپا ہی پڑا رہتا ہے ہر وقت.
शुरू में किसी पीर ने कहा था कि रंगीन टाइयां बांधा करो, 7 दिन में 14 रंग की टाइयां बांधो, तुम्हारी वजारत महफूज रहेगी। फिर बेचारे टाइयां बांध के फिरते रहे। फिर किसी ने कहा कि हमको हमसे सुलह करनी है तो भज नस करो, फिर इन्होंने भज नस बड़ी की बेचारों ने। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम सुकून चाहते हो तो मोबाइल बंद करो, जैसे मदारी की बांसुरी नहीं बंद होती, फिर इन्होंने मोबाइल बंद किए। अब मेरा ख्याल है किसी बुजुर्ग ने कहा कि यरदारी साहब से अगर हालात ठीक कराने हैं ना तो 46 मसीतों में तेल डालो। अब दीवे तो होते नहीं, तेल कहाँ डाले। अब मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि 46 मसीतों के बिजली के बिल देता। अल्लाह करे यरदारी साहब के साथ इनके हालात ठीक हो जाए। वैसे अरमान मलिक साहब, बुजुर्गों ने कहा हुआ है, गई जुआनी मोड़ना उंदी पावे लख खुराका खाइए। ये तो खुराकों का हो गया। चलो आगे कर दो जो भी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे रिश्वत सतानी का आलमी दिन मनाया गया। आज इतवार को जी शुक्र किया होगा पाकिस्तानी सरकारी अहलकारों ने कि इतवार वाले दिन इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन मनाया जा रहा है। क्यों? दूसरे मुल्कों में तो उस दिन रिश्वत ना लेके तो इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन मनाते हैं ना, इसलिए हमारे अफसरों को जरा मुश्किल पड़ता था कि यार आज तो इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन है, तुम ले जाओ ये 1.5 लाख, कल लाना तुम। बात सुनो, कितना है गिनाओ जरा, 1.5 लाख पूरा है तो पूरा यार, मगर आज इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन है, कल ले आना, कल ले आना। अब बात सुनो, कसम उठाओ कल आओगे, मुझे नहीं पता। यार कसम भी लोग झूठी उठा लेते हैं, तुम ये चौकीदार को ही पकड़ा जाओ यार, जाना ना। अब मामा सैन ले लो इनसे 1.5 लाख, ईमानदारी से लेना, आज इंसदादे रिश्वत सतानी का दिन मना रहे हैं हम। ये कौन सी ईमानदारी है यार? यार ऐसे ही हमारे यहाँ रिश्वत सतानी मनाते हैं, ज्यादा ना सताओ मुझे। बल्कि आज इतवार वाले दिन ये दिन आ गया ना, सारे अफसरों ने अपने अपने क्लाइंटों को फोन किया होगा, हेलो अब मैं को रिश्वत सतानी की वजह से नहीं आया दफ्तर, आज इतवार है इसलिए नहीं आया, किसी और को पैसे दे के ना काम करा लेना, मैंने सवेरे आना है। एक शाही मौरख ने कहा है कि मलका एलिजाबेथ के बच्चे उन्हें एक सख्त मिजाज माँ समझते हैं। बताओ कौन सी सख्ती की है इन पे, पता नहीं मुसन्निफों को बैठ के क्या क्या कहते रहती हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही समझाती होती थी, छोटे थे जब ये, मैं कहती थी पुत्र इंग्लिश फिल्म ना देखा करो। और पंजाबी फिल्में देखते हो? कोई और देख ले, मैंने तो लाडों से पाला है इन्हें। चार्ल्स जब मैं सब्जी लेने जाती थी तो मेरे साथ जाता था, भगवानपुरे चौक च लम्मियां पै जाना इसने सड़क पे। लंदन के भगवानपुरे टांगे मारनी शुरू कर, मुंडा बड़ा तेज नाम रहा। भगवानपुरा हर जगह पे होता है। अच्छा। उधर सड़क पे लम्मियां पड़ जाना इसने, टांगे मारनी शुरू कर देनी, मुझे बर्फ वाला गोला लेके दे, मुझे बर्फ वाला गोला ले देना, तो नाम रात ने घर पहुंच के कहना वापस चलो थोड़ा जा रंग और पुआने। फिर मैंने वापस जाना तो नाम रात आज कहती है मैं सख्ती करती रही। सख्ती क्या करती थी, बस यही कहती थी ना कि पुत्र तख्ती जरूर लिखिया करो। अच्छा। लिखाई अच्छी होती है। अच्छा, आप इनसे तख्ती में लिखवाती थी? मैं तो पोंछ के भी आप देंदी सा तख्ती। सवेरे सवेरे उठ के मैं मुल्तानी गाची नाल तख्तियां पोंछ के इंज करके सुका के देनियां। मैं आंदी सा पढ़ लिख ले, बादशाहत का क्या पता आज है कल कोई ना, किसी काम काज जोगे हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। इंग्लैंड में जो हम रहते थे वहां तो सबको अंग्रेजी आनी चाहिए, इसलिए मैं कहती थी पढ़ लो पुत्र, अंग्रेजी बोलोगे तो बादशाहत करोगे ना। पढ़ा लिखा दिया तो आज बातें करती है कि माँ सख्ती करती रही है, प्यो कही सके है ये। हालांकि फिलिपू ने कभी इनको लाड नहीं था किया। अच्छा। ना अमराद प्यो से पैसे मांगते थे स्कूल जाते हुए, प्यो सीधा कह देता था जाओ जाके माँ से लो। अच्छा। मैं ही देती थी तेली चुवानी जाते हुए स्कूल। अच्छा। मैं सिर्फ इनको एक बात पे मारती थी, सवेरे स्कूल जाते हुए दही नहीं थे खाते। अच्छा। मैं इसलिए मारती थी, इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो, दही ना खाओगे तो रंग के में चिट्टे होंगे। जिसको अंग्रेजी आती हो साथ रंग ना चिट्टा हो वो अंग्रेज तो लगता ही नहीं। काला बंदा अंग्रेजी बोले तो लोग अगो हस देने। अमीरा वेख लो बेचारी एवं तो नहीं बेइज्जत होने लगी।
رنگ دا چٹا ہوندا تے لوکاں نے مذاق نہیں سی اڈانا. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج حسب ڈاک میں پہلا خط ہم کراچی سے شامل کریں. سید کمال حیدر لکھتے ہیں, سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیز صاحب, امید ہے کہ تھوڑا سا گلہ بھی سنیں گے آپ. جی آپ جناب زیادہ سنائیں, سننے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں حضور. آپ نے غیر ملکی ڈراموں پر پابندی کی بات کی, ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی. بڑی مہربانی جی. مگر جو آپ نے لباس اور گفتگو کے حوالے سے ان پر تنقید کی ہے, تو کیا ہمارے اپنے ڈرامے ہماری ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں؟ بہت ویلڈ کوسچن. یہ تو وہی صاحب ہو گیا نا, چمنی دا تھوم آئیا, پہلے تینوں میں کٹاں گا پھر کٹی مینوں تھوم آئیا. بالکل وہ بھی غلط ہوتے ہیں, اور جو ہمارے ڈرامے بنتے ہیں اس میں بھی بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ثقافت کی عکاسی نہیں کرتی ہیں, ہمارے معاشرے کی رہن سہن کی عکاسی نہیں کرتی ہیں, نہ ہی اجازت دیتی ہیں اس کی نمائش کی. وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ, نو پرابلم. یہ ذرا جو باہر سے حملہ ہوا ہے نا, اس کا ذرا کہیں طریقے سے روک تھام کا بندوبست کریں پہلے. اچھا جی, طارق فاروقی نیو یارک سے لکھتے ہیں, عزیزی صاحب آپ میں اور امریکی صدر اوباما میں ایک بات مشترک ہے. اللہ خیر کرے یا اللہ کرے. وہ یہ کہ آپ دونوں ایک آنکھ سے روتے ہیں. میں نے اسے بھی ہمیشہ ایک آنکھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی زبردست آبزرویشن ہے. یہ اس کا کوئی ایسا مشکل جواب نہیں ہے. اصل میں جس بندے کی بھی انگلش اچھی ہوتی ہے نا جی, اس کے آنسو ایک ہی آنکھ سے آتے ہیں. آئی ایم سوری. اچھا جی, آمنہ خان لاہور سے لکھتی ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیزی انکل, میں نے اپنے سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں ایک سروے رپورٹ دیکھی تھی جس کے مطابق دکھ یا صدمے سے عورتوں کی نسبت زیادہ تر مرد حضرات پاگل ہو جاتے ہیں. عزیزی انکل سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ عورتوں کے حق میں گفتگو کرنی ہے, تم کرو. مرد کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تو خود عورت ہی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے اللہ جی, آج جس نے گھر نہیں جانا. خیر نہیں, مجھے لگ رہا کہ یہ جکاڑے جا رہے ہیں امی کی طرف. ہاں, یا پرجائی سیال کوٹ گئی ہوئی ہے, یہ امی کی طرف جا رہا ہے. کوئی ایک بات ہے ضرور. سعودی عربیہ سے طارق لطیف لکھتے ہیں, جنید صاحب آپ نے ابھی تک تقریباً معاشرے کے ہر نمائندے کا انٹرویو کیا ہے, لیکن آپ نے کبھی کسی جنرل صاحب یا کسی جج کا انٹرویو نہیں کیا. کیا آپ کو ان شخصیات کے لیے کوئی مناسب ٹاپک نہیں ملا, یا دوسرے جرنلسٹ کی طرح آپ کے بھی پر جلتے ہیں؟ پرور جلنے والی بات نہیں ہے. جہاں تک جنرل صاحب کے انٹرویو کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے, بہت اچھی تجویز ہے. لیکن یہ جو جج کا انٹرویو والی بات ہے, اس میں بہرحال بعض نزاکتیں ہیں, اور میں خدا نخواستہ کوئی خوف یا کسی کو ایگزمپٹ کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ججز کی جو تکریم و تحریم ہے وہ رہنی چاہیے. ہمارا بہرحال انداز ہلکا پھلکا ہوتا ہے, پیروڈی کا ہوتا ہے, تو اس میں بعض جگہ یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ لمٹس ایکسیڈ کر جاتی ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پہ جوڈیشری کے معاملے میں. بالکل. گجرات سے نئی ملک لکھتے ہیں, سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیزی انکل, میں شروع سے حسب حال دیکھ رہا ہوں, بہت شکریہ جناب علی, اور آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی. یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کو بھی نوٹ کرنی چاہیے. آپ کے پہلے شو سے آج تک کے شو میں ایک بات نوٹ کی ہے, سوچا آپ سے پوچھ لوں. جی پوچھے. عزیزی انکل, جب آپ پورے گنجے ہو جائیں گے تو کیا آپ بھی کوی خان صاحب اور نعمان اجاز کی طرح بال لگوا لیں گے؟ کو نہیں پتا کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ نہیں لگوائے ہوئے اس نے. نعمان اجاز نے اور کوی خان صاحب نے اسی سے پوچھا تھا ڈاکٹر کا پتہ, جس سے لگوائے. یہ نعمان اجاز نے اس کے اشتہار میں کام کر کے نا ہمیں بھی پکڑوا دیا. پتہ نہیں اس کو کس بات کا چڑے ہوتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے. نعمان اجاز کو کوئی بیٹریوں والا اشتہار نہیں دیتا نا. چلے لمبے عرصے تک پتہ نہیں کہاں تم ٹنڈوں کی مشہوریاں کرتے پھرتے ہوئے. محمد بلال خان لاہور سے لکھتے ہیں, سلام حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, آپ کو ماڈرن سائنس کی ایک انتہائی خاص ایجاد بھیج رہا ہوں. یہ ایجاد آپ کو بیک وقت سکوٹر پہ اور پیدل چلتے وقت فائدہ دے گی. یہ ہے جی آپ کا تحفہ. دکھائیں جی, کیا پھینک دیں. یہ لیں جی.
हाँ 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 हाँ, वाह जी वाह। अच्छा ये देखो शीशे लगे हुए हैं जी साथ। जी 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 जी। वाह वाह वाह, यानी जिस तरह बैक मिरर नहीं लगे होते मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिलों पे तो नजर नहीं आते, उन्होंने तुम्हें भेज दिया। यार इसका तो बहुत फायदा है यार, ये तो वाकई बहुत अच्छी इजाद है। मसलन क्या फायदा है? यार जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ पीछे से तुम्हारी परजाई जब बगैर बताए आगे डोई मारती है तो इसमें से नजर आ जाएगा। बहुत अच्छे, बच्चों पर भी नजर रखी जा सकती है पीछे से। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी है भैया। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी सेहत की वजह से ये बहुत फैंटियों से बचेगा। अच्छा जी, लाहौर से सारा नुमान लिखती हैं, अजीज साहब आपकी जहानत का तो पूरा जमाना फैन है। बहुत शुक्रिया यार, तुम जमाने में नहीं रहते। मैंने जमाने से बाहर कर लिया हुआ है। तो जमाने के अंदर शिफ्ट हो यार, क्या कर रहे हो? सारा जमाना फैन हुआ तुम जमाने के बाहर खजर होते फिरते। जमाना हाउसिंग स्कीम है। अच्छा जी, आपसे एक सवाल है जी साहब जी। 5 बतखें एक कतार में जा रही हैं, सीएनजी परवाने जा रही होगी। तीसरे नंबर की बतख कहने लगी कि मेरे आगे 4 और पीछे 5 बतखें हैं, ये कैसे मुमकिन है अजीजी साहब, ये पहेली तो हल कर दें। इस पहेली को दवा करें जी, वो जो बतख है ना उसको कहें कि आगे इम्तिहान नजदीक आने वाले हैं, मैथ की तैयारी करें। पहली का जवाब दो यार उस बतख की मैथ कमजोर है, तुम्हें पहेली की पड़ी हुई है। बताओ ना। वैसे ये बतख है या मीरा है? क्यों? फिल्म स्टार मीरा की तरह जो उसके मुंह में आया उसने कह दिया। तुमने उसका बयान नहीं पढ़ा मीरा का? उसने कहा मैं ओबामा के डिनर से होके आई। अच्छा जवाब तो दो ना। तुम जवाब दे दो यार। जवाब सीधा सही है कि तीसरे नंबर की बतख झूठ बोल रही है। ओ, बिल्कुल ठीक है, यानी मीरा ही निकली ना। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, शदीद गर्मी शदीद सर्दी दोनों तरह के मौसम गरीब के लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा फीका। चलो गरीब के लिए क्या मुश्किलात लाता है? मैं तो सर्दियों में भी काम पे जाता हूँ, गर्मियों में भी काम पे जाता हूँ। सर्दियों में तो मैं काम से आके ना गरम अंडे भी बेचता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे मेरी अम्मी 2 दर्जन अंडे उबाल के देती है। हाँ, मैं जाके बेचता हूँ गलियों में, बाजारों में। मैंने 1350 रुपया इकट्ठा कर लिया। गरम अंडे बेच के अभी तो 1450 हो गया था। तो 75 रुपये की अब की दवाई आ गई। अच्छा, तबीयत अब खराब यानी है वालिद साहब की। वालिद साहब को क्या हुआ था? वालिद साहब नु नहीं, अब्बे नु बुखार चढ़ गया सी। वालिद साहब ते मलकां दा है। अच्छा। हाँ, साडे अब्बे नु बुखार चढ़ गया सी, ठंड लग गई ओनू। वो भी मेरी ही गलती। मुझे कहता है एक दिन, कहता कि तू अंडे बेचने जाता है, भी कहते गरम टोपी तू पाल है। अच्छा। मैंने कहा मुझे नहीं कुछ होता, तू ही पाइडा खबा, फिर तुझे ठंड लग जाएगी नहीं थे। उसके पास स्वेटर नहीं है ना, मेरे पास तो जड़ाबे हैं। सही। जड़ाबे बड़ी गर्म होती है। तो कहते ये पड़ी हुई है टोपी। कहता तू नहीं पाएगा तो फिर इथे ही पड़ी रहेगी। नाराज हो गया। हाँ, मैं उन्हें खुश करन दे चक्कर छुपा के चला गया। अच्छा। पिछो उठ के ते गया ही उथे लैटरी ने च ओ वेड़े दे विच लैटरे ठंड लगी सी सीधी मथे ते, बुखार चढ़ गया सी। डॉक्टर सिंधु साहब को दवाई लियांदी सी, फिर आराम आया। पहले गोली खांदा रहा घाड़ी ते कोई नहीं आराम आया। डॉक्टर सिंधु साहब कहने ले शुक्र काड़ आ गया, तो आजकल बुखार वध जाता है। रोजाना अंडे बेचने जाते हो? नहीं, रोजाना नहीं जाता हूँ। अच्छा। बड़ा मजा आता है अंडे बेचने। हाँ, 2 दर्जन होती है ना, आखिरी अंडा मैं खुद ही खा लेता हूँ। पहला खा लिया करो यार। नहीं, पहला खाए ना तो फिर एक और दिल करता है खाने को। अच्छा। फिर एक और दिल करता है खाने को। जब तड़ई बिक जाती है ना तो फिर मैं खाता हूँ ना, तो फिर खत्म ही हो जाते हैं पावे दिल कड़े। जल्दी जल्दी मैं बेच लेता हूँ अंडे।
डर लग रहा होता है ना, किससे? रात नेड़ा हो जाता है, लोग सर्दियों में जल्दी घरों में घुस जाते हैं रजाइयां हीटर, अच्छा। इसलिए सुनसान होती हैं गलियां ते नेड़ा, फिर डर भी लगता है कोई लोटी ना लवे। यार तुमसे कोई क्या लूटेगा? लो जी क्या लूटेगा। हल्ले जब सर्दियां भी शुरू हुई थी ना, उस वक्त मुझे एक बंदे ने खड़ा कर लिया था, बंदूक निकाल ली, इतनी बड़ी काली बंदूक थी उसके पास है। कहता कट दे जो कसे गई, मैं कंधा कट के दे देता। मैं कहा भाई जी चिल्लो दे खाओ। वो हंसा निकल गया, कहता है यार की देता ही हो, मैं कहा मैं नहीं देता, कुकड़ी ने देता ही। मैं क्या बाल के लिए आया हूँ, मैंने कहा खा लिया, कंधा पड़े दफा हो खा लिया। मैं कहा ब्लड प्रेशर ते विचों जरदारी कट के खा ले। फीके जरदारी नहीं, जर्दी। हाँ वही हो जेड़ी गोल पीले रंग दी होंदी। तो कहता 200 रुपये दा 125 विच पटड़ाल पुआ के 15 रुपए दा अंडा लुट के ले जा। मैं क्या हुन तेरे पड़ा फटास ते मैं छतड़ मुड़क दे अंडे ला ला। 200 रुपए दा पटड़ाल पुआ लिया तू, चपेड़ मार के दौड़ गया। थप्पड़ मार दिया? हाँ सिर्फ चपेड़ मारे सासू। मैं कहा कोई गल नहीं, वो तो पुलिस वाला भी मार देने कई अड़ी, हाजी साहब भी मार देने ने, मलकोड़ी भी मार देने जे उन्हां दी गल ना सुनो ते। सर्दी हुंदी है ना रात नू, इसलिए सुनसान होता है तो डाके पड़ जाते हैं। मेरा अब्बा कहता जितनी ठंड है ना, मेरे पुत्र फीके बब्बर शेर का ही काम में बाहर निकले। अच्छा बब्बर शेर? हाँ मुझे कहता बब्बर शेर। हाँ अच्छा करते। अम्मा भी बेचारी मेरा बहुत ख्याल करती है। हाँ कहती है बहुत ठंड में मेरा पुत्र आता है अंडे बेच कर, तो फिर जब मैं सोता हूँ ना तो रजाई दे अंदर सारा रूई टूट गया हुआ है। वो एक साइड वाल इकट्ठा हो जाता है, फिर अम्मा उठ के खिलाड़ के रजाई रूम खिलाड़ के मेरे ऊपर देती है। मैं कहता हूँ अम्मा सो जा कर, तू आप गुद्दी सवेर हो जाएगी। तो फिर सवेरे भी जल्दी उठ जाती है। अपने वाली जो होती है ना रजाई, वो भी मेरे ऊपर दे देती है, कहती है इन्हें सवेरे काम ते जाने ना जरा निगाह हो जाए। मैं क्या मन इंज कड़िया कर, फिर तेनू ठंड लग जानी है। कहती है कड़मा लिया, मैनू ठंड लगेगी तो मेरा बब्बर शेर पुत्र मैनू संभाल लेगा, जे तेनू ठंड लग गई तो फिर असी बुढ़े की करांगे। अम्मा कहती है मैं सुबह उठती हूँ तो तुम ऐसे कट्ठे हुए होते हो, तुम्हारे गोडे सीने के साथ लगे हुए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कट्ठा हो जाते ना बंदा सर्दी में सोया हुआ। एक बारी अब्बे दी रजाई उतड़ी हुई थी तो मैं सवेरे उठिया थी, अब्बा इंज कट्ठा होया सी जिवें हाजी साहब दखत नहीं कर दे, मुझ बढ़िया होया। अम्मा कहती है जा जाके लंडे चो लेके आ स्वेटर होड़। अंडिया के पैसे भी जोड़े ने ना मैं, तो कहता अब्बा कहता 1500 का स्वेटर लंडे च देंगे ने। कहता जब से गड्डियों वाले आने शुरू हुए हैं ना लंडे में, लंडे का भी रेट सामानों पे चढ़ गया। कहता गड्डियों वाले तो देखते ही नहीं, लंडे वाला 150 की चीज का 1500 मंगे तो कहते आलो फड़ो तो लिया चलो गड्डी, बंदा किधर जावे हो। अब्बा कहता साड़ियां सर्दियां च मुंडे ने ठंड चांडे वेच कहते 1300 रुपया इकट्ठा किया ते ओदी कोई जैकेट ले आओ। वाह जी वाह, वाकई सर लंडा भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गया, बहुत ही महंगा हो गया लंडा। एक दिन मैं लंडे में से गुजरिया था ना अपनी अम्मा के नाल, चौथे पाई मूलियां ला के खलोताया, काला लून मिर्च ला के दे रहा थी। मैंने कहा मूली ले लेता हूँ, तो कहता 5 रुपए की मूली। और मैं कहा 5 रुपए की तो नवी होंगी है तो लंडे जी छोटी लाके मेरे पीछे दौड़िया, मकान के खिलावे उतरिया। बहुत महंगा हो गया लंडा। अम्मा ने एक जैकेट पूछी थे, कहते 2000 दी। मैं कहा 2000 दी का दी?
اگو دنج کڈن لا پیا کندا انجلینا جلولی دی ہے میں کیا وچ انجلینا جلولی ہووے وی تے دو دیواڑا نہیں کھاندی چوکا پٹی کیا کر ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.